اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ یہ بھی مدنی ہے۔ یہ اب کچھ صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہی آئیں گی، مدینہ میں جو نازل ہوئی ہیں، جو کہ معاشرہ بن رہا ہے اور اس کے لیے انسٹرکشنز وغیرہ اور وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورہ مجادلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سن لی اس کی بات، اس عورت کی بات جو تمہارے ساتھ مجادلہ کر رہی تھی۔ سورہ مجادلہ نام ہے اس کا، اسی وجہ سے مجادلہ ہے، اور 58 نمبر ہے اس کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اتنی جرأت عورت کی کہ وہ اللہ سے شکایت بھی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا بھی کرے، کسی بھی معاملے میں ہو۔ لیکن کیا اتنی جرأت عورتوں کو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ جی یہ دیکھ لیں آپ کہ کوئی پرابلم اگر ہے تو یہ نہیں ہے کہ عورت بیچاری جو ہے وہ بس وہ چپ کر کے آگے سے وہ بتائے اور وہ پوچھے کہ بھائی اس کا کیا علاج ہے یا یہ کیوں ہے اس طرح سے۔ اللہ سے شکایت، تشتکی اللہ، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، تم سے جھگڑ رہی تھی۔ سن لیا اللہ نے اس کی بات۔ واللہ یسمع تحاورکما، اس نے تم دونوں کی بات سن لی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو ایک عورت جو ہے وہ آ کے جھگڑا کر رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قرآن حکیم میں ذکر کر کے کتنی ہم تو اسی پہ فوت ہو جائیں کہ جی اللہ نے ہماری ایک خاتون کی بات سنی اور اس کو سنی اور ریکگنائز کیا اور اس کو جواب دیا۔ فار آل ٹائمز ٹو کم آدمیوں کی ایک شرارت کا جواب دیا اور ٹھیک ٹھاک ٹکا کے دیا۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ یقین کر لو کہ اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہوتی تھی کہ میں وہ عورت میرے سامنے کہہ رہی تھی، یا وہ عورت میرے سامنے بات کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کارنر میں بیٹھ کے، تو مجھے تو نہیں سنائی دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنی گئی یہ بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اچھا جی، اب یہ بات کیا تھی؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ عورت کو یہ جرأت، ہاؤ ڈیئر شی اسپیک پہ نہیں، جھگڑا کرے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور شکایت کرے۔ بیچاری عورتوں کو تو ابھی 200 سال ہوئے ہیں یہ ویسٹ کے اندر عورتوں کو ووٹ کا حق ملا ہے، اور وہ بھی لڑ کے، 200 نہیں تو کتنے اتنے ہی سال ہوئے ہیں کہ لڑ کے جلوس نکال کے، مارے کھا کے ووٹ کا حق لیا عورتوں نے۔ اور یہاں عورت کو اتنا حق ہے، تو یہ کس نے دیا حق؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ حق عورت کو کہ وہ آ کے ان سے جھگڑا کرے اور اللہ سے شکایت کرے کہ اللہ جی ہوں میں کی کراں۔ وہ ہوتا کیا تھا، وہ یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، کہ ان کا وہاں ماشاءاللہ سے ایک کسٹم تھا عرب کے اندر کہ جی وہ اگر لڑائی ہوتی تھی میاں بیوی کی تو وہ کہہ دیتا تھا تم تو میری ماں جیسی ہو، یعنی کہ میں اب یعنی تم جو ہو نا میری بیوی نہیں اب رہی، میری ماں کی طرح ہو گئی۔ اب جیسے ماں کے ساتھ تو کوئی ایسا تعلق نہیں نا بندہ قائم کر سکتا، تو وہ یہ کہہ دیتا تھا۔ تو اب وہ بیچاری جو ہے وہ کئی بار تو یہ سمجھتے تھے کہ بس طلاق ہو گئی ہے، اور کئی بار یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ طلاق تو نہیں ہوئی، تو پھر کیا وہ بیچاری لٹکی رہے؟ یعنی کہ نہ تو اس کو طلاق دیں نہ اس کو کوئی حق دیں بیوی کا، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس بات پہ وہ آ کے جھگڑا کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس طرح کی بات تو میں اس سچویشن میں تو میں رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی کہ اللہ جی کوئی تو پیغام بھیجو
کوئی اوپر سے آرڈر جاری کریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب آپ نے ہمیں انسان کا درجہ دیا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تھرو ہمیں انسان کا درجہ دیا ہے، تو یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا کہ یہ جو آدمی صاحب اس طرح سے فرما دیں اور ہم جناب لٹکے رہیں وہاں کہ نہ ہم وہ طلاق میں شمار ہوں یافتہ میں اور نہ ہم جو ہیں وہ اس کی بیوی میں شمار ہوں، تو ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ یعنی اپنے سٹیٹس کا کانشیس تھیں خواتین، تو انہوں نے یہ آپ کے کہا نا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے اللہ نے جواب دیا آیتوں کے اندر، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تم میں سے، یہ اس کو زہار کہتے تھے، یہ کہنے کو نا کہ تم تو میری ماں جیسی ہو یا بہن جیسی ہو، جن کے ساتھ یعنی محرمات میں سے جو کسی کا نام لے دیں تو ماں جیسی ہو تم، یہ کہتے ہوتے تھے زیادہ تر، تو اس کو زہار کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں نا، یعنی اس طرح کی زبان چلا دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہوتا ہے، منہ سے کہہ دینے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقیناً وہ اپنے منہ سے ایک بہت ہی نامناسب اور جھوٹی بات کہتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ تو پھر اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے، یہ اس طرح کے تمہاری زبان چلانے سے، جھوٹی بات کرنے سے اور منکر بات، فضول قسم کی بات کرنے سے، نامناسب بات کرنے سے، یہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں جاتا۔ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا، کرنا کیا چاہیے۔ مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ، والذین یظاہرون من نسائہم۔ تو پھر اب سنو کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے یہ والی حرکت کر لیں، زہار والی، کہ جی تم تو میری ماں ہو، ایسے کہہ دیں، تو پھر انہیں ثم یعودون لما قالوا، اور پھر وہ پلٹنا چاہیں جو کچھ انہوں نے زبان درازی کی تھی اس سے پلٹ کے واپس اپنے یعنی حقوق بیوی سے لینے کے لیے کوشش کریں، تو پھر انہیں کرنا کیا ہے؟ انہیں کرنا یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو پھر انہیں پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس بیوی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یا تماسا کا مطلب ہے ٹچ، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بڑا اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے۔ اب مزید کیا؟ ایک تو یہ کہ اف یو وانٹ ٹو مطلب کہ وہ واپس میاں بیوی واپس بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک پہلے غلام آزاد کرنا پڑے گا اس کام کرنے سے پہلے۔ اور فمن لم یجد، تو جو نہ یہ جس کو نہ مل سکے غلام، یا نہ غلام ہو ہی نہ، یا کچھ ایسی بات ہو جائے تو، یا غلام اس کو نہ ملے، فمن لم یجد، پھر کوئی بھی وجہ ہو اس کو غلام نہ ملے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو پھر اس کو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے قبل اس کے کہ وہ ٹچ کرے ایک دوسرے کو۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر وہ روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب سمجھ میں آئی؟ اب پتہ چلا یہ زبان چلانے کا منکر اور زور، جھوٹی اور نامناسب بات کرنے کا کیا پھر پینلٹی ہے۔ یہ پینلٹی ہے، یا تو ایک غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے تو 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھو، 60 دنوں کے مسلسل روزے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اور پھر کچھ تو کمنٹیٹر کہتے ہیں میں نے کہا کہیں
اب وہ کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ اگر بیچ میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے، بیچ میں کٹ آ جائے، بیچ میں گیپ آ جائے، تو پھر وہاں 1 سے شروع کر دیں، 1-2 سے شروع کر دیں. پھر بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سزا رکھی ہے، یعنی پینلٹی رکھی ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے بھی ہو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو، اور ان کی بھی مانتے ہو، تو اب یہ بھی تمہیں ماننی ہے. ٹھیک ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتے تو نہیں، ایسی بات نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جو انکار کرے گا ان حدود سے وہ اس کے لیے پھر عذاب علیم ہوگا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبت بما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات. تو جن لوگوں نے، یقین کر لو کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں نا، ان کا حال کیا ہے کہ وہ بھی اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے جس طرح سے ان سے پہلے اوندھے منہ گرا دیے گئے لوگ. ٹھیک ہے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیات، بینات، کھلی کلیئر واضح آیات نازل کر دی ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور جو ان سے انکار کرے گا پھر اس کے لیے بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا. میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بھی اس سے بڑے سیٹسفائیڈ ہوئے اور دل آپ کے خوش ہو گئے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنے کو چاہتا، نا پسند کرتا ہے کہ آدمی حضرات جو ہے اگر وہ اسی شانزم اپنی میں ڈوبے رہے یا گھسے رہیں تو یہ نہیں اس کو پسند. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، اب ذرا دیکھ لینا. جو انکار کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین ہے، ذلیل کرنے والا عذاب. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سب کو جمع کر لے گا، باس بعد الموت کرے گا. فینبئہم بما عملوا، پھر وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کرتے کیا رہے ہو. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو گن گٹ کے رکھا ہوا ہے، پوری طرح سے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو بھول گئے ہیں کہ اس کی کیا کیا پاورز ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، وٹنس ہے. اب ذرا دیکھیں آگے، نہیں یہاں نہیں ابھی آیا، ابھی وہ آگے جا کے آئے گا شاید. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا، کبھی اس بارے میں رائے قائم نہیں کی کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں، اس کو سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کچھ کو وہ جانتا ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتا کوئی سرگوشی کر رہے یا آپس میں کوئی صلاح مشورہ کر رہے 3 الا هو رابعہم، جن کے ساتھ کہ وہ چوتھا ہوتا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، 5 اگر مل کے کوئی کر رہے ہوں تو وہ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذالک، اس سے کم ہو تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ اس سے کم ہو، 2 کر رہے ہو تو 3، پھر کوئی نہیں ہوتا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ اس سے کم اور نہ ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، تو نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، جتنے مرضی ہوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. ثم ینبئہم بما عملوا، وہ اس قسم کی وٹنس ہے، اس قسم کا وہ گواہ بنے گا کہ جو سارا وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو یوم القیامہ، قیامت والے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کا علم رکھتا ہے. اب یہ اس لیے کہ کہیں وہ 4-5 مل کے تو آپس میں مشورہ کریں کہ چلو یار یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اسے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اس کو ویسے ہی منا لیتے ہیں، جاؤ تم اپنی بھابھی سے کہو کہ چلو وہ مان جائے اور فلانا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وٹنس ہوں بھائی، دیکھو ایسی کوئی بات کرنے لگو گے نا تو دھیان رکھنا، کوئی بات کرنے لگو گے، 3 ہو گئے تو چوتھا میں ہوں گا، 5 ہو گئے تو چھٹا میں ہوں گا، اس سے کم ہو گئے تب بھی میں ہوں گا ساتھ وٹنس کے طور پہ، اس سے زیادہ ہو گئے تب بھی میں وٹنس کے طور پہ ہوں گا. جہاں کہیں تم ہوگے
इल्ला हुआ माअहुम ऐनमा कानू, जहाँ कहीं भी तुम होगे वो तुम्हारे साथ होगा। फिर वो तुम्हें क़यामत वाले दिन बता देगा, खबर दे देगा कि तुम करते क्या रहे हो। यकीन कर लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदूना लिमा नुहू अन्हु वयतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियति रसूल। जब उन लोगों को कुछ, क्या तुमने देखा है उन लोगों को जिनको कि ये सरगोशियां करने से मना किया गया था, लेकिन वो जिस चीज़ से उन्हें मना किया गया था वो वही दोबारा करने लग गए। तो और वो करते क्या थे, यतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियति रसूल। तो वो गुनाह की और ज़्यादतियाँ करने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की वो सरगोशियाँ करते थे और रातों को बैठ बैठ के मशवरे करते थे। वइज़ा जाऊका हय्यौका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह, और जब वो तुम्हारे पास आते हैं ना तो तुम्हें उस चीज़ से सलाम करते हैं जिस चीज़ का अल्लाह ने, जिस चीज़ से अल्लाह ने नहीं तुम्हें सलाम किया हुआ, यानी तुम्हें ग्रीट नहीं किया हुआ। वयक़ूलूना फ़ी अनफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, और अपने दिल में कहते हैं कि ये हम जो कुछ कह रहे हैं तो फिर अल्लाह हमें अज़ाब क्यों नहीं देता इसके ऊपर। हस्बुहुम जहन्नम, उनको जहन्नम ही काफ़ी है। यस्लौनहा, उसी में गिरेंगे, फ़बिअसल मसीर, तो वो बहुत ही बुरी जगह है। ये पता ही है ना आपको कि वो पीछे आपने मेरा ख्याल है सूरह बकरा में पढ़ा था कि वो आते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे राइना। एक तो राइन बेवकूफ़ को कहते हैं अरब, और एक राई कहते हैं चरवाहे को, यानी वो हमारे चरवाहे या वो बेवकूफ़ जब एड्रेस करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो बजाय कहने के तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा खबरदार इस किस्म का कोई तुमने जुमला नहीं कहना, तुमने उन्जुर ना कहना है कि ज़रा काइंडली हमारी तरफ देखें या हमारी तरफ नज़र करें या हमारी बात काइंडली सुनें, ये कहना है तुमने, पहली बात को ध्यान से सुना करो। ये तो वो कहते थे कि हम ये जो आके इस किस्म की बात करते हैं, ये भी मदीने की है, मदनी सूरत है ना, तो कि हम आके तो इस तरह यहूदी जो थे वो कहते थे, तो फिर दिल में कहते थे कि क्यों हमें कोई अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देता, ये जो हम इतनी बुरी बात इसे कहते, ये कहते थे। और फिर वो करते थे सलाम जब करते थे ना तो क्या कहते थे, अस्सलाम अलैकुम। हमारे यहाँ पे भी बड़े फैशन में आके सलाम अलैकुम कहते हैं। सलाम अलैकुम का मतलब था तुम्हें मौत पड़े, तुम्हारे ऊपर मौत आए, तो ये जान के कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जी हम तो लाड से कह रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि, और फिर दिल में कहते थे कि हम इतनी बुरी बात कह रहे हैं, ये अल्लाह का रसूल है, तो हम पे अजाब क्यों नहीं आता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हस्बुल जहन्नम, तुम्हें जहन्नम ही काफ़ी है, वो काफ़ी है तुम्हारे लिए सज़ा के तौर पे। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फ़ला ततनाजू बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियति रसूल व तनाजू बिल बिर्रि वत तक़वा। ए ईमान का दावा रखने वालों, तुम जब भी कोई रातों को मशवरे करो या आपस में कोई सरगोशियाँ करो, तो फिर तुमने कभी भी गुनाह की या ज़्यादती की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बातें नहीं करनी। और वह तनाजो बिल बिर्रि वत तक़वा, और अगर तुमने कोई सरगोशियाँ करनी ही हैं तो सिर्फ भलाई की और तकवे की सरगोशियाँ करनी है। अगर कोई करनी है आपस में तो ये भलाई और तकवे की सरगोशियाँ करो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और उस अल्लाह से का तकवा इख्तियार करो जिसकी तरफ के तुम्हें जमा किया जाएगा। इन्नमन नजवा मिनश शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू व लैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा है मोमिनों को कि ये जो सरगोशियाँ वगैरह करते हैं या आपस में कानों में बातें करते हैं, ये शैतान की तरफ से होती है, ताकि उन लोगों को हुज़न, दिल उनका दुखाएं जो कि मोमिन हैं, और वो उससे नुकसान किसी का नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अल्लाह की इजाज़त के बगैर वो इन सरगोशियों से नुकसान नहीं किसी का कोई कर सकते। ये सिर्फ ये है कि ये दिल दुखाएं मोमिनों का कि ये क्या पता नहीं किस किस्म की बातें कर रही हैं। आपको पता ही है ना कि अल्लाह फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए मोमिनों को। ये तो आयत ख़त्म हुई, तो आपको पता ही है ना कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है कि अगर मजलिस में बैठे हों
تو 3 بندے ہوں تو 2 جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں بات نہ کریں کہ تیسرے کا دل خراب ہوگا کہ پتہ نہیں یہ اگر کان میں بات کر رہے ہیں، اگر میرے سے چھپانے والی یا میرے سے بری بات نہ ہوتی تو یہ اوپنلی کر لیتے، یہ کان میں جو کر رہے ہیں تو میرے خلاف ہیں، تو وہ اس کا دل خراب ہوتا ہے، تو منع کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ بر اور تقوی کی تو کرو لیکن بری باتوں کی نہ کرو، سرگوشیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر اپنے آپ میں کھلا پن پیدا کرو، اپنی مجلسوں کو کھلا کرو، تو کھلا کر لیا کرو، یعنی کہ اکوموڈیٹ کرنا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ آیا ہے تو اس کو اکوموڈیٹ آپ نے کرنا ہے، تو آپ اس کو بھی اکوموڈیٹ کریں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو ہر جگہ کے اوپر کوئی کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو اکوموڈیٹ کریں۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اکوموڈیٹ کرے گا، پھر تمہارے لیے کھلا پن پیدا کر دے گا، کشادگی پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشزوا، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ چلے جاؤ، مطلب کہ پھیل جاؤ، مجلس کو آف کر دو، یعنی ختم کر دو، تو پھر ختم کر دیا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے ان کے درجے بلند کرے گا جو تم میں سے اس کی بات مانتے ہوں گے، اس کو بھی مانتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوں گے، دونوں کی باتیں بھی مانتے ہوں گے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے علم جس کے ہاتھ میں ہوگا اس کا درجہ بلند ہی ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف یعنی علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کہہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن حکیم کا علم یا صرف احادیث کا علم یا صرف ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، یہ بات نہیں۔ علم کسی بھی چیز میں آپ جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا علم ہے، اس سے درجے آپ کے بلند ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے کوئی سرگوشی کرنی ہے تو پھر اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بھلائی کی بھی بات ہے اور پاکیزگی کی بھی بات ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر تم نہ پاؤ، تمہارے پاس نہ ہو، تو یقین کر لو کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ کچھ مطلب کہ ایک بندہ سردار ہوتا ہے، لیٹس سی کہ ایک چیف ہے، کوئی چیف بیٹھا ہوا ہے، تو ایک بندہ آ کے اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، تو جو باقی کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو بندہ جو اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کے بڑے ہی کلوز ہے نا، وہ سمجھتے ہیں نا یہ بڑا کلوز ہے۔ تو کچھ لوگ جھوٹ میں جھوٹی موٹی اپنی کلوزنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شو کرنے کے لیے نا بار بار جا کے ان کے کان میں کچھ کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے تو خام خواہ کو اپنی گٹھائی کرنے کے لیے آپ ان کو ڈسٹرب کرتے رہیں، یہ تو نہیں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جس نے بھی کان میں جا کے بات کرنی ہے نا وہ پہلے صدقہ کر کے آئے۔ منافق تو بھاگ جائیں گے نا، ایسے جو ہوں گے وہ بہت سارے بھاگ۔ تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان تو بیچارے ویسے غریب ہی تھے نا زیادہ تر، تو کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو جا کے کہنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ ڈر گئے کہ بھی پتہ نہیں ہمارے پاس تو صدقہ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے، اسے تو بڑا نقصان ہو جائے گا اگر بتائی نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس نہ ہو نا تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پہلے تمہیں اس نے بتا دیا ہے تناجوا بالبر والتقویٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صدقے والی بات کی تھی یہ اس لیے کی تھی کہ جو فالتو قسم کے جا کے ان کے کان میں وہ کرتے رہتے ہیں اپنی وہ بنانے کے لیے کہ جی میں تو بڑا کلوز ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یہ لگائی تھی۔ تو جس کے پاس نہ ہو اس طرح کی کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کر لیں پھر بے شک۔ آج وقت من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات،
کہ تو کیا تم پھر ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہوگا؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو اگر تمہارے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، وہی بات کہ جو اگر تم نہیں کر سکتے ہو یہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اس بات کے اوپر، اور پھر تم اپنی صلات کو، اپنے تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی قائم رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قائم رکھو، اور اپنی صلات جو فرض ہے اس کو بھی پوری طرح سے پورا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی پے کرتے رہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ پیٹھ پھیرتے ہیں، جو لوگ تولو، نہیں سوری یہ دوستی رکھ لیں، ولی والی یہ بات ہے، ولی بنانے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو ایک ایسی قوم سے دوستی رکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ رکھنے سے منع اللہ نے کیا ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہوگا۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، ایک تھالی کے بینگن ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کیا ہوا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، تو یقیناً وہ برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، انہیں پھر ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ لَن تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا، انہیں اللہ نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بچانے میں ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی، یعنی کہ اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دوبارہ اٹھائے گا سب کے سب کو، تو وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ سمجھیں گے کہ چلو کوئی کام بن ہی گیا ہے، اللہ کے سامنے بھی ہم قسمیں کھا لیں۔ الا انہم هم الکاذبون، تو جان لو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان کو شیطان نے قابو کیا ہوا ہے، اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ پھر شیطان کی ہی فوج بن گئے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، تو جان لو کہ شیطان کی جو فوج ہے، شیطان کا جو گروپ ہے، وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقین کر لو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ذلیلوں میں سے ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اور اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، ہرگز ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت پاورفل ہے، بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے، بہت طاقت والا ہے اور عزیز ہے، اوور پاورنگ ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، تو تم کبھی بھی کسی ایسی قوم کو جو کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، وہ کبھی بھی تم انہیں ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔
کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھیں ان سے وہ لوگ دوستی کریں یا ان سے محبت کا دعویٰ کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو مومن ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں، ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ جا کے ان لوگوں سے دوستیاں کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت رکھتے ہیں. ہاں، چاہے وہ ولو کانو، چاہے وہ ان کے آبا ہوں، اب باپ دادا ہوں، باپ ہوں، باپ دادا ہوں، ان کے بیٹے پوتے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بھائی بھتیجے ہوں، اور عشیرتہ ہوں، یا ان کا خاندان ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. ان کو یعنی جو مومن ہیں وہ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت رکھتے ہیں ان کے ساتھ جا کے دوستیاں کریں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہوا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، اور ان کو وہ داخل کرے گا جنات کے اندر جن کے نیچے کے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ کی فوج، یہ ہیں حزب اللہ. یہ وہ والا حزب اللہ نہیں ہے جو وہ کہیں کوئی بنی ہوئی ہے کوئی جماعت وغیرہ. یہ حزب اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو چاہے اپنے بھائی بھتیجے بھانجے رشتہ دار خاندان قبیلے ماں باپ کوئی بھی ہوں، اگر وہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی جا کے ان سے دوستی نہیں کریں گے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسوں کے دل کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہوا ہے اور انہیں اپنے فرشتوں سے مدد دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فوج ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی فوج، اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہی فلاح پانے والا ہے. تو اچھا آپ نے نہیں سنی ہوئی یہ بات، یہ جو میں تو آپ اب کتنے دن ہو گئے؟ تھوڑے دن ہوئے آئے کو. اچھا ٹھیک، چلیں میں آپ کو بھی سمجھا دوں گی. مگر ہاں یہ دیکھو بہت زیادہ دفعہ، یس آف کورس، بہت زیادہ دفعہ جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تحتہا الانہار، تحتہا الانہار. تو اس کا کیا مطلب ہے یہ پوچھیں آپ. ٹھیک، یہ بیٹا میں نے بڑی دفعہ ویسے بتایا، لیکن ابھی آپ اگر نئے انٹر ہوئے تو آپ کو نہیں پتا. اس کا مطلب دیکھیں کیا اریگیشن کے کتنے سسٹمز ہوتے ہیں، ہے نا. بہت سارے سسٹمز ہیں نا، اب تو بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں اور بھی زیادہ. لیکن یہ اس کے اوپر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو باغات ہیں نا ان کے نیچے ہیں نہریں، یعنی ان کے لیول، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ باغات ہیں تو ان کے لیول سے نیچے نہریں ہیں کہ جو چل رہی ہیں. یعنی پانی جو ہے نا ان کے لیول سے نیچے چل رہا ہے نہروں میں پانی. تو پھر اس سے کچھ یعنی کہ یہ بہترین اریگیشن سسٹم ہوگا نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو یہ میں کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے، نیچے نہریں بہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اوپر کھیت اگا ہوا ہے اور یہاں نیچے اس کے نہر بہ رہی ہے ایسے. بہرحال جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ان کے باغات کے لیول سے نیچے وہ نہریں بہ رہی ہیں تاکہ وہ انہیں اریگیشن کا یا جو ان کی پانی دینے کا سسٹم ہے وہ بڑا ہی بہترین ہوگا. آپ لوگ اس کے اوپر غور کریں کہ اگر لیول سے نیچے ہو نہر تو پھر کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. جو باغ ہیں ان کی زمین کے لیول سے نیچے اگر اریگیشن کا سسٹم ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے دیکھنے کی بات ہے. اتنا مجھے جو سمجھ آئی ہے مجھے یہی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. پھر اب یہ ہماری ہو گئی جی ماشاءاللہ سے سورہ مجادلہ ختم.
اس کے اندر 22 آیات تھیں اور ہم نے اس کو ختم کر لیا۔ اللہ حافظ جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز میں سے، ہر ایک آیت میں سے اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت دے، آمین۔